یا قریب مت جاؤ، نہ ہو باس پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فتویٰ ہے۔ لیکن وہ حضرات میرے فتوے پر نہیں رہتے تھے، تقویٰ بھی دیتے، 6 سال تک بکری کے گوشت کے قریب نہیں گئے، تقویٰ دیتے۔ اور امام صدر الائمہ مکی مناقب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنا شاگرد دکان پر بٹھایا، بزازی کی دکان تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور یاد رکھنا کرتے کیوں تھے؟ خطیب بغدادی لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ دکان سے جو چیز پیدا ہوتی، خفیہ طریقے سے محدثین طلبہ علم اور غریبوں کی امداد کرتے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، تو اپنے شاگرد کو بٹھا دے کہ بیٹا مجھے کام ہے، یہ دکان ہے، یہ تھان ہے۔ ایک اس میں گرم کپڑے کا تھان اور اس میں اندر ایک داغ، فرمایا یہ داغ ضرور بتانا جو گاہک آئے۔ امام صاحب تشریف لے گئے، شاگرد دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گاہک آئے، ایک نے اس تھان کی قیمت پوچھی، فرمایا 600 درہم ہے، پیسے دیے اور تھان دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی واپس آئے، حساب لینا چاہا، کیا کیا سودا بکا ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں تھان بک گیا، وہ گرم کپڑے کا تھان بھی کہا وہ بھی بک گیا۔ فرمایا تو نے اس میں جو داغ تھا، عیب تھا، وہ عیب خریدار کو بتایا تھا؟ کیا تھا؟ دور تھا، معاف رکھنا سمجھ۔ ہم اگر آج قیاس کریں گے تو طرح طرح کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ ان حضرات کا قیاس خیر القرون کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے یا اس کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت اچھا۔ ہاں اگر کسی کو اس کے خلاف کچھ دلیل معلوم ہو پھر ان کی بات چھوڑ دے اور قرآن اور حدیث مقدم۔ تو ہم تقلید کرتے ہیں اس معنی میں کہ جو منصوص مسائل میں، ان غیر منصوص مسائل میں حضرات ائمہ رحمہم اللہ تعالی اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رسم اللسان تعریف کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ایسے بزرگ کی بات کو ماننا۔ باقی یاد رکھنا عمومی طور پر شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوسری صدی سے تقلید شروع ہوگی۔ پہلے لوگ یوں سمجھیے کہ مجتہد، اہلیت تھی ان میں دین، جو جو زمانہ گھٹتا گیا اس زمانے کی کمی کی وجہ سے پھر وہ بصیرت بھی کم ہوتی۔ پہلے زمانے میں ہر ایک الا ماشاء اللہ وہ صاحب بصیرت ہو، بات کی تہ کو پہنچا۔ دیکھیے آپ کے زمانے میں ریاضتیں نہ تھیں، چلے نہ تھے، مجاہدے نہ تھے جو بعد کے بزرگان دین نے کیے۔ کیوں نہ تھے؟ اس لیے کہ چلنا شرعی دائرے میں رہ کر، ریاضت اور مجاہدہ شرعی دائرے میں رہ کر اس لیے کیا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس حاصل۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ایک بات سے اتنی صفائی ہو جاتی تھی، تزکیے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک عمل دے کر، ایک مجلس میں رہ کر ایسا تزکیہ ہو جاتا تھا، ضرورت نہیں پیش آتی، اور بعد کے لوگوں کو ضرورت پیش آئی۔ اس لیے کہ ایسے کامل پیر اور ایسے بااخلاق خدا کی مخلوق میں نہ پیدا ہوئے نہ پیدا ہو سکتے، نہ پیدا ہوئے نہ پیدا ہوں گے۔ تو بعد کے لوگوں کو ضرورت پیش آئی، علمی بصیرت بھی نہ ہو اور انسان کسی کی بات بھی نہ مانے، تو غور سے یہ خود انصاف سے فیصلہ کریں کہ کریں۔ میں کچھ کہوں گا، دوسرا کچھ کہے گا، تیسرا کچھ کہے گا، رائے مختلف ہیں، بصیرت ہے نہیں، علم کی گہرائی ہے نہیں، عمق ہے نہیں، تو ٹھوکرے کھائیں گے۔ مولانا محمود حسین بٹالی بطور غیر مقلد عالم ایک رسالہ نکالتے تھے، اشاعت و سنت۔
उस इशाअत व सुन्ना में वो लिखते हैं कि मेरा 25 साल का तजुर्बा है कि जो लोग इल्म के बगैर मुजतहिद मुतलक बन बैठते हैं या जो लोग इल्म के बगैर तकलीद छोड़ते हैं, फरमाते हैं कि वो गुमराही के गड़े में जा सकते। 25 साल का मेरा तजुर्बा। और साथ ही फरमाते कि मुर्तद होने के, फासिक होने के, काफिर होने के असबाब दुनिया में और भी बहुत हैं, लेकिन दीनदारों के लिए एक सबब तर्क तकलीद भी है। मौलाना के असल अल्फाज भी मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। मौलाना ने जो असल अल्फाज फरमाए वो ये देखिए, फरमाते हैं 25 बरस के तजर्बा से हमको ये बात मालूम हुई है कि जो लोग बेइल्मी के साथ मुजतहिद मुतलक और मुतलक तकलीद के तारिक बन जाते हैं, वो आखिर इस्लाम को सलाम कर बैठते हैं। कुफ्र व इर्तिदाद व फिस्क के असबाब दुनिया में और भी बकसरत मौजूद हैं, मगर दीनदारों के लिए बेदीन हो जाने के लिए बेइल्मी के साथ तर्क तकलीद बड़ा भारी सबब। मतलब ये कि इल्म न हो, और इल्म न होते हुए फिर किसी की बात को भी न माने तो खुद शर हो जाएगा। या तो इल्म हो, उस इल्म की मौजूदगी में जो बात करेगा, कुरान से अखज़ करेगा, हदीस से अखज़ करेगा, इल्म भी ना हो तो क्या करे, किसी की बात न माने तो खुद शरी के बगैर और क्या होगा। और माफ रखना, ये मुनकरीन हदीस जितने भी कम हो बेश वो इसी तरीके से गए। सल्फ़ सालिहीन पर एतमाद नहीं किया, मुहद्दिसीन पर एतमाद नहीं किया, अपनी राय को दखल दिया है। दखल देने के बाद कुलियतन हदीसों का इनकार। और गुलाम अहमद परवेज, जिसने मारिफुल कुरान, कुरान पाक की तफसीर 4 जिल्दें लिखी, उसमें लिखता है कि अगर साइंस ये साबित कर दे कि चंद सेकंडों में इंसान चांद तक जा करके वापस आ सकता है, तो मैं फिर भी हुजूर अकरम के मेराज जिस्मानी को हरगिज नहीं मानूंगा। यानी साइंस ये साबित भी कर दे, मैं फिर नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? इसलिए करके कि अकल अपनी को दखल दिया है। तो याद रखना, हमारी अकल है कितनी, हमारी समझ है कितनी। देखिए मसला है, कुरान करीम सूरह अहज़ाब में मज़कूर है कि जिस शख्स का किसी बीवी से निकाह हुआ हो, आपस में एक दूसरे से मिले न हो, न खलवत सहिया हुई, तलाक दे दी खामन ने, तो कुरान करीम में है फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातदूनहा, उस बीबी की इद्दत नहीं, निकाह हुआ है इजाब और कबूल के साथ, गवाहों की मौजूदगी में, एक दूसरे की शक्ल सूरत नहीं देखी बीवी खामन ने, इकट्ठे नहीं हुए, तलाक दे दिए, कोई इद्दत नहीं, अभी तलाक हुई 1 मिनट के बाद वो जहां चाहे निकाह कर सकते। ये कुरान का मसला और हदीस का मसला है। और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला लिखते वालैहिल इज्मा कि एक शख्स ने निकाह किया, निकाह करने के बाद बीवी खामन नहीं मिले, शक्ल सूरत नहीं देखी, खामन फौत हो गया, इस सूरत में बीबी की बिल इज्मा इद्दत है। ये हमारी समझ में तो कुछ भी ना आया कि तलाक वाली सूरत में भी वही किस्सा है, निकाह हो चुका है, इजाब कबूल हो चुका है, लेकिन हम बिस्तरी नहीं हुई, आपस में मिले नहीं, वहां इद्दत नहीं। और वफात की सूरत में बिल इज्मा इद्दत है। मसला हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश हुआ
پیش یہ ہوا کہ حضرت ایک شخص ہے فوت ہو گیا، نکاح ہوا تھا فوت ہو گیا، بیوی خاوند ملے نہیں۔ اب 3 شکے ہیں سوال کی، ہمیں مسئلہ بتائیں۔ ایک یہ بتائیں کہ بیوی کی عدت ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ نکاح کرتے وقت مہر نہیں مقرر ہوا، اس کو مہر ملے گا یا نہیں، اور تیسرا خاوند سے وراثت بھی ملے گی یا نہیں۔ یہ 3 شکے ہمارے سوال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے علم میں کوئی حدیث نہیں، قرآن سے بھی مسئلہ نہیں مل رہا، حدیث بھی نہیں، مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے موقع دو۔ چنانچہ 1 مہینے کا موقع ملا، مہینہ سوچنے کے بعد فرمایا کہ میری رائے یہ کہ اس عورت پر عدت ہے، اس کو وراثت ملے گی خاوند سے، اور مار مثل ملے گا، جو اس کی بہنوں کا اور خالاؤں کا مارث نہ ملے گا۔ ایک شخص کہنے لگے، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابن مسعود یہ تمہارا اجتہاد ہے؟ کہنے لگے ہاں اجتہاد۔ فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری برادری میں ایک بی بی تھی جس کا نام تھا بروا بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا، نکاح ہوا، نکاح کے وقت مہر یاد نہیں رہا، اور یاد رکھنا مہر نکاح کا رکن نہیں، نکاح کا رکن ایجاب اور قبول اور 2 شرعی گواہ۔ اگر اس وقت مہر نہ رکھو بعد بھی رکھ سکتے، تجویز کر سکتے، ایجاب قبول نہ ہو، گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔